جب آپ دلہن بنو گی، شادی کے بندھن میں بنو گی، سارے کام کرنے کے بعد، مایوں کی رسم کرنے کے بعد، مہندی کی رسم کرنے کے بعد، دودھ پلائی کی رسم کرنے کے بعد، نکاح کے بعد، رخصتی کی رسم ہونے کے بعد، اللہ اکبر جب جانے لگو گی، ایک آدمی ادھر سے اٹھے گا، کسی کو تایا کہا جائے گا، کسی کو چاچا کہا جائے گا، کسی کو ماموں کہا جائے گا، یا کہے گا ابو جی جلدی آ جاؤ کیا ہو رہا ہے۔ سارے کام کرنے کے بعد قرآن کریم اس کے ہاتھ میں ہوگا، قرآن کے سائے میں جا رہی ہے، اللہ اکبر، اس سائے کے نیچے جو جا رہی ہے اس سے پوچھو، قرآن کے سائے میں اپنے باپ کے گھر کو چھوڑ کے جا رہی ہے، جو تیرے اوپر قرآن کا سایہ زندگی میں سے کھول کے دیکھا، زندگی میں سے پڑھ کے دیکھا، کیا نمازوں میں سے پڑھ کے دیکھا، کیا صبح و شام اس کے چہرے کی زیارت کی؟ اللہ کی قسم اگر قرآن زندگی میں پڑھ کے نہیں دیکھا تو بے شک تم دلہن بنی ہو، 20 تولے کا زیور پہنا ہو، تم نے 50 ہزار کا شادی کا لال جوڑا پہنا ہو، رب اکبر کی قسم ہے بے شک تمہارا باپ اس وقت قرآن کا سایہ سر پہ رکھتا ہے، اللہ کی قسم ذمہ داری سے بات کرتا ہوں، قرآن اس وقت رحمت نہیں برساتا بلکہ خدا کی لعنت برساتا ہے۔ سسرال میں جانے کے بعد بچیوں تم نے بہت ابھی وقت دیکھنا ہے، اللہ کرے یہ گلشن کے اندر پھول ایسے مہکتا رہے، نصیبوں والوں کو عزت والا سسرال ملتا ہے، جسے عزت والا سسرال مل جائے ماں باپ کی زندگی کی محنت کامیاب ہو جاتی ہے۔ میں آپ سے عرض کر کے جا رہا ہوں، ایمانداری سے سسرال میں جاؤ گی، کبھی بکسا کھولو گی، کبھی ٹرنک کھولو گی، کہو گی یہ میرے بھائی نے تحفہ دیا، یہ میرے ابو جان نے تحفہ دیا، یہ میرے اسکول کی دوست نے تحفہ دیا، یہ میری کالج کی سہیلی نے مجھے تحفہ دیا۔ اور کبھی کبھی قرآن والی صندوقڑی کھول لیا کر اور قرآن پاک گھر میں رکھ کر سب کے سامنے بیٹھ جایا کر کہ کمبل کا تحفہ ابا نے دیا، قرآن کا تحفہ مجھے آمینہ کے لال نے دیا ہے۔ میری بات کو مذاق کر کے ردی کی ٹوکری میں نہ ڈالنا، فقیر ہوں میں تمہیں مار نہیں سکتا، میں تمہیں جھڑک نہیں سکتا، تم عزت میں بھی میرے سے زیادہ ہو، پیسے میں میرے سے زیادہ ہو، لیکن اتنا تو کر سکتا ہوں جتنا اللہ نے مجھے اختیار دیا، میں تمہارے آگے ہاتھ تو جوڑ سکتا ہوں، میں اپنی ٹوپی تمہارے پیروں میں تو رکھ سکتا ہوں۔ خدا کے واسطے جوانی بار بار نہیں ملا کرتی، شباب بار بار نہیں ملا کرتا، عروج بار بار نہیں ملا کرتا، ترقی بار بار نہیں ملا کرتی، حسن و جمال بار بار نہیں ملا کرتا۔ جاؤ جاؤ اپنے علی کے قبرستان میں کتنی قبروں پہ جا کے کتبے لگے ہوں گے، ان کتبوں پہ لکھا ہوگا پھول اپنی لطافت کی داد پا نہ سکا، کھلا ضرور مگر کھل کے مسکرا نہ سکا۔ خدا کے واسطے اپنی مسکراہٹوں کو بچا لو، خدا کے واسطے اپنی جوانی کو بچا لو۔ کوئی میں پاگل تھوڑی ہوں، کیا مجھے کوئی دھکے دے کے یہاں سے نکال دے گا؟ کیا کوئی مجھے آنے کا کرایہ نہیں دے گا؟ کیا میری کوئی خاطر تواضع نہیں کرے گا؟ میں کیوں آپ کے آگے ہاتھ جوڑا ہوں؟ کیونکہ میرا نبی تمہارے لیے رویا، نبی کی امت تمہارے لیے روئی، ابو بکر تمہارے لیے روئے، عمر عثمان و علی تمہارے لیے روئے، اما فاطمہ تمہارے لیے روئی۔ آؤ اللہ کی قسم، دنیا کے اندر تم نے بیٹیاں تو بہت دیکھی ہوں گی، لیکن کالی کملی والی بیٹی کی مثال دنیا کی کوئی بیٹی پیدا نہیں کر سکتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شادی کا پیغام لے کے آئے، حضور علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو گئے، پیغمبر اپنی بیٹی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیجئے۔ یہ جتنے حضرات بیٹھے ہیں آپ بھی باپ ہوگے، آپ بھی باپ ہوگے، اللہ پاک نہیں تو تمہیں بیٹیوں کا باپ بنائے، پھر زندگی کا احساس پیدا ہوگا۔ بیٹیوں کی زندگی کے فیصلے کرنے کے لیے خدا را اپنی بچیوں کو اپنے مشورے میں شامل کرو۔ حضور علیہ السلام کے پاس علی کا رشتہ آیا، آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر۔ صحابہ کہنے لگے کملی والے کہاں جا رہا ہوں؟ فرمایا بیٹی سے پوچھنے جا رہا ہوں، اگر ہاں کر دی تو محمد ہاں کر دے گا، اگر نہ کر دی تو محمد نہ کر دے گا۔ اللہ غنی جبرائیل علیہ السلام بھی آ گئے، کملی والے کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا علی کا رشتہ آیا، بیٹی سے پوچھنے جا رہا ہوں۔ کملی والے ذرا سوچ سمجھ کے جواب دینا۔ پروردگار عالم نے ساری کائنات کے جوانوں پہ نظر ڈالی، کملی والے تیری بیٹی کے لیے پروردگار عالم کو علی سے بہتر رشتہ کوئی پسند نہیں آیا ہے۔ پھر بھی اٹھ کے جا رہے ہیں، پھر بھی جا رہے ہیں اٹھ کے، بیٹی کا مقام بتلایا۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ دنیا کی روشن خیالی کالج اور یونیورسٹی میں پڑھ کے عزت ملے گی؟ جو قرآن نے آپ کو عزت دی، دنیا کا کوئی ادارہ آپ کو وہ عزت دے ہی نہیں سکتا ہے۔ بیٹی سے پوچھنے جا رہے ہیں، آج تک کسی باپ نے بیٹی سے پوچھا تیرا رشتہ آیا ہاں کر دوں یا نہ کروں؟ کبھی آپ کو ایسی مثال ملی؟ ہاں ایسی مثال ملے گی کب؟ ہم نے تیری شادی کر دیا، چل اب رخصتی کا وقت آ گیا۔ معاشرے میں میرے عزیزوں ان بہنوں کی اوقات، ان بچیوں کی اوقات کو سمجھنا۔ ہاں
اگر ان بہنوں کو بہنیں نہیں مانتے، تمہارے گھر میں جو بہنیں ان کو تو بہنیں سمجھنا، لوگ تو ان کو نہیں بہنیں سمجھتے۔ اور میں آپ لوگوں سے تجربے کی بات میں نے بتایا نا، 43 سال سے اوپر عمر ہو چکی۔ یہ تمہارے خواصرے کا علاقہ پچھلے سال کا واقعہ تمہارے سامنے ہے نا بھائی صاحب، میں گجرانوالے کا واقعہ، میں تمہیں کوٹ ادو لئیے کے واقعے لیکن حیا کی وجہ سے آپ کو نہیں سناؤں گا۔ رب اکبر کی قسم ہے، نفسانی خواہشات پر باپ بیٹی کے ساتھ پکڑا گیا، بہن بھائی کے ساتھ پکڑی گئی۔ خدا کے واسطے ایسا بھی زمانہ آنا تھا، اور مسلمانوں تم تو کافروں کی بیٹیوں پہ چادریں رکھتے تھے، تم اپنی بیٹیوں کے کپڑے اتارنے والے کب سے بن گئے ہو؟ آؤ میں تمہیں اس ہستی کا ذکر سناؤں، میرا نبی بیٹیوں کا حق کیسے بتلا رہا ہے۔ اللہ کے پیغمبر بتلا رہے ہیں بیٹیوں کو حق دینا، حق سمجھنا، یہ حق نہیں ہے۔ آج کل بیٹیوں کا کیا حق ہے؟ 4 جوڑے لا کے دے دیے، ادھار فرنیچر لا کے دے دیا، چل میری تیری شادی ہے، نکاح کے 4 فارم آ گئے، ابا اور بھائی آئے اور آ کے کہنے لگے یہاں دستخط کر دے، 5000 روپے کا نوٹ پکڑا دیا۔ اس کی حیثیت 5000 کی نہیں ہے، اللہ کی قسم اگر یہ عزت اپنی سلامت رکھے تو ماں باپ کی پگڑی پہ ماں کی چادر اور باپ کی پگڑی پہ کوئی حرف نہیں آتا۔ اگر اس کا قدم پھر جاتا ہے تو بھائی اور ماں باپ وہ دکھانے کے قابل نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، میں تمہارے جذبے کو سلام کرتا ہوں، اور اس ادارے سے یا کسی ادارے سے پڑھ کر شادی کے بندھن میں جتنی بت گئی ہو، تمہاری عزت کو میں سلام کرتا ہوں۔ رخصتی کا وقت آتا ہے، مجھے ایمانداری سے بتلاؤ، گھر کے اندر ایک جانور قربانی کے لیے آ جائے، 4 دن کے بعد اس جانور کو اپنے سے جدا کرنے کو دل نہیں کرتا، اندر بھاگ جاتی ہو، نہیں میں کس کی گردن پہ چھری پھیرنا نہیں دیکھ سکتی۔ مردوں کی بات کرتا ہوں، جوانوں، تم کہتے ہو مجھے بڑا پیار ہے یار، فلانا بکرا اتنے دن میں نے پالا، چھری پھیرتے وقت میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس کو کس طرح سلام کرو گے؟ اس حوا کی بیٹی کو کس القاب سے نوازو گے؟ 22 سال اپنے باپ کے گھر میں رہ کر 2 لمحے میں جدا ہو کے چلی جاتی ہے، اور آخری وقت کبھی باپ کے سینے سے لگ کے روتی ہے، کبھی اماں کے سینے سے لگ کے روتی ہے، کبھی بھائیوں سے چپٹ کے روتی ہے۔ میں نے اس بچی سے پوچھا بیٹی تجھے جہیز کم ملا؟ کہنے لگی نہیں۔ میں نے کہا بیٹی کیا تیرے براتیوں کو کھانا کم ملا؟ کا نہیں۔ میں نے کہا بچی بتا پھر ایسے کیوں رو رہی ہے؟ تو نے بیوٹی پارلر کے میک اپ کا خیال نہ کیا، لال جوڑے اور کپڑوں کا خیال نہ کیا، لوگوں کے دیکھنے کا خیال نہ کیا، اس طرح کیوں رو رہی ہے؟ وہ کہتی ہے مولوی صاحب ان آنسوؤں کو میرے بھائی کو اہمیت بتلا دو، یہ آنسو پانی کے قطرے نہ سمجھے، میرا باپ نکاح کے فارم لے کے